اور اس ویژن کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے بہت انویسٹ کیا اپنا ہاسپٹلز میں، خاص طور پہ جو ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلز ہیں۔ جب ہم وفاقی حکومت میں تھے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ وسیلہ صحت کا تھا، اور اس وسیلہ صحت کے تھرو ہم نے انشورنس دلوانا تھا جو غریب ترین اور پسماندہ ترین علاقے سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھا، تو ان کے لیے یہ وسیلہ صحت کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ کا ایک کارڈ تھا۔ میاں صاحب کا حکومت آیا، اس کارڈ کا نام تبدیل کیا گیا پی ایم ہیلتھ کارڈ، اور اب خان صاحب کا حکومت آیا گیا اور وہی وسیلہ صحت کا کارڈ کا نام تبدیل کیا گیا اور صحت کا انصاف کا نام دیا گیا ہے۔ اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس صحت کا انصاف کارڈ کو اپنا لیں، مگر ہمارا جو موقف ہے کہ جس طریقے سے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل کا ضرورت ہوتا ہے، تو جس طریقے سے یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا وسیلہ صحت کا کارڈ چلا رہے ہیں، یہ غلط چلا رہے ہیں۔ اس لیے ہم تو یہ کارڈ دے رہے تھے تو غریب ترین لوگوں کے لیے دے رہے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو صحت کارڈ ہے وہ اگر آپ لیتے ہو تو آپ کو ایک سبسڈی ملتا ہے۔ بٹی صاحب کہہ رہا تھا تقریباً کتنا تھا ان کا کارڈ کے 5-6 لاکھ کا آپ کو سبسڈی ملتا ہے، آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں، مگر وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو ملے گا، وہ پرائیویٹ انشورنس کو ملے گا، اور مجھے اتنا ہی سبسڈی ملے گا۔ مطلب بلاول بھٹو زرداری کو اگر وہ صحت کا انصاف کارڈ میں لے لوں تو مجھے اتنا ہی سبسڈی ملے گا جتنا غریب ترین آدمی کو ملے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف سندھ کے 3 جو ہمارا میڈیکل پروجیکٹس ہیں، گمبٹ، ایس آئی یو ٹی کو جو سندھ حکومت پیسہ دیتا ہے، اور ہمارا این آئی سی وی ڈی کا جو سٹرکچر ہے، یہ 3 اداروں کے جو سندھ حکومت کا بجٹ ہے وہ پورا پختونخوا کا صحت کارڈ کا بجٹ کا برابر ہے۔ آپ اس طریقے سے صحت کا نظام نہیں چلا سکتے ہو۔ خان صاحب کی جو صحت کارڈ ہے وہ پبلک گورنمنٹ ادارے پہ، حکومت کے ہاسپٹلز پہ، ہیلتھ بجٹ پہ ڈاکہ مار کے اسی پیسہ کو پرائیویٹ ہاسپٹلز کو، پرائیویٹ انشورنس کو دلوا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسی کارڈ کو آپ تبدیل کرتے، وہ پیسہ آپ غریب لوگوں کو دیتے جو افورڈ ہی نہیں کرتا، اور باقی آپ اپنا بجٹ اپنا ہی حکومت کے ہاسپٹلز میں خرچ کرتے ہیں، تو بھٹی صاحب کی طرح یہاں گمبٹ میں آپ کا اتنا اچھا ادارہ بن سکتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ملک بھر میں ایسے ادارے نہیں بنا سکتے ہیں۔ صرف آپ کو پرائیورٹی دینا پڑتا ہے صحت کے سیکٹر کو، یہ طے کرنا ہے کہ اگر آپ غریب ہو آپ کا علاج مفت ہوگا اور پیسہ علاج سے کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ آپ اپنا وسائل صحیح خرچ کرے، صحیح استعمال کرے، تو پھر جیسے گبٹ کا ہاسپٹل ورلڈ لیڈنگ ہاسپٹل بن چکا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ لاہور کا بھی ہاسپٹلز ہمارا برابر بنے، پشاور کا ہاسپٹلز بھی ہمارا برابر بنے۔ صرف اس قسم کی محنت کی ضرورت ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو یہاں گمبٹ کے ہمارے ڈاکٹرز ہے، ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، آپ نے اور خاص طور پہ obviously ہمارا جو بھٹی صاحب ہے، آپ نے گمبٹ کا نام روشن کیا ہے، آپ نے خیرپور کا نام روشن کیا ہے، آپ نے سندھ کا نام روشن کیا ہے، آپ نے پاکستان کا نام کو روشن کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ نظریہ ہے، ہم مفت علاج عوام کے گھروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم گمبٹ کے خیرپور کی تحصیل گمبٹ میں
مفت کینسر کی علاج کروا سکتے ہیں، مفت کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے علاج کروا سکتے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اب اس قسم کی فیسلٹیز کو ملک کے چار کونے جو ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ سی ایم سندھ نے ماضی میں بھی آپ کو کبھی مایوس نہیں